الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم مسلما يعود إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اسلام کے 5 شعبے ہیں، اور وہ 5 شعبے بہت اہمیت کے حامل ہیں. تمام مسلمانوں کو ان 5 شعبوں پر مکمل ایمان کے ساتھ ساتھ عملی زندگی گزارنا ضروری ہے. ان 5 شعبوں کا علم بھی ضروری ہے، اس پر عمل بھی ضروری ہے، تبھی وہ پکا مسلمان ہے. ورنہ جس شعبے میں کمی پائی جائے گی وہ مسلمان ناقص ہوگا. ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت. نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرت. یہ 5 شعبے ہیں. ایمانیات اور عبادات 2 شعبوں میں تو مسلمان سبھی چلتے ہیں. اصل جو لالے پڑے ہوئے ہیں مسلمان کے وہ اگلے 3 شعبوں میں ہے. اخلاقیات، اس میں مسلمان 0 نہیں تو بہت کم ہے، پرسنٹ کے اعتبار سے بہت کم. اور اس کے بعد معاملات، وہ سمجھتا ہے کہ ایمانیات اور عبادات ہی کافی ہیں مسلمان ہونے کے لیے، حالانکہ ہرگز نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے ایمانیات، عبادات کافی نہیں ہے. آدمی کتنی نمازیں پڑھے صبح سے شام تک سجدے میں پڑا رہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ 5 شعبوں کے اندر وہ اسلام کو زندہ نہ کر رہا ہو. تو اخلاقیات بھی اس کے بہت اچھے ہونا چاہیے، معاملات بھی اسلام کے شریعت کے مطابق ہوں اس کے. اور معاشرت کسے کہتے ہیں؟ معاشرت یعنی سماج کا دین، سوسائٹی کا دین. آدمی کو سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، اس کا نام ہے معاشرت. اس کا دین ہونا بھی بہت ضروری ہے. ابھی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے. بہت اہم عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما ہے. فرماتے ہیں: امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا. پھر فرمایا: عیادت المریض، پہلا حکم دیا مریض کی عیادت کرنے کا. اور دوسرا فرمایا: واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جاؤ. اور تیسرا حکم دیا: وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دو. کیا جواب؟ کیسے جواب؟ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، پھر اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ. یہ چھینکنے والے کا جواب. تیسری چیز ہو گئی. اور چوتھی چیز فرمایا: ونصر الضعیف، کمزور کی مدد کرنا. پانچویں چیز فرمایا: وعون المظلوم، مظلوم کی اعانت کرنا، مدد کرنا.
اور چھٹی چیز فرمایا وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، سلام کو رواج دینا، اس کا حکم فرمایا کہ سلام کو رواج دو. اور ساتویں چیز فرمایا وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے میں مدد کرنا، یہ بھی سنت ہے. یہ 7 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمائی. آج اس میں سے ایک میں بیان کروں گا انشاءاللہ، وہ ہے عیادت المریض. فرمایا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ مریض کی عیادت کرو، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ نے حکم دیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کی باتوں کو اگنور کر دیں، آپ کے حکم کو اگنور کریں. حکم کا فرمائے مجھے حکم دیا، ہمیں حکم دیا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے زیادہ مریضوں کی عیادت کرنے والے ہوتے تھے، سب سے زیادہ. ان کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں وہ مریض کی عیادت کے لیے نہ جاتے ہوں. ہم لوگ بھی جاتے ہیں، کون ایسا ہوگا جو بیماروں کی عیادت کے لیے نہیں جاتا، ان کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتا؟ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارا جانا اور ان کے جانے میں فرق ہے. ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنے زاویہ نگاہ کو صحیح کرنا ہوگا. ہم لوگ جاتے ہیں کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں، لیکن اگر میں بیمار پڑا یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار پڑا اور یہ عیادت کے لیے نہیں آیا یا ان کے گھر سے کوئی عیادت کے لیے نہیں آیا تو ہم بھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے عیادت کے لیے. تو ہماری نیت کیا ہے؟ ہاں، نیت بدل گئی، ہماری نیت بدل گئی ہے. حالانکہ یہ جو مریض کی عیادت ہے یہ خالصۃ للہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مکافات بدلے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کا بدلہ ملے گا تو میں عیادت کروں گا، ورنہ یا پھر میں بیمار ہوا تھا یہ عیادت کے لیے نہیں آیا تو میں بھی اس کی عیادت کیوں کروں، جا کے میں بھی نہیں جا رہا. تو شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے. جیسا کہ عام طور سے ہم لوگوں میں یہی ہے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ عبادت کے اندر ان کی نیتیں خراب کر کے ان کی عبادتوں کو غارت کر دیا جائے، ان کی نیت خراب کر کے. بس نیت خراب کر دیتا ہے شیطان. شادی میں جانا، بیاہ میں جانا اور دوستوں کے تقریبات میں جانا، یہ بہت ساری، کسی کو تحفے دینا، ہدیے دینا، بہت ساری جو ہے عبادتیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو کرنا چاہیے مسلمان کو. اب اس میں جو ہے آدمی وہی دنیا گھس جاتی ہے، شیطان دنیا کو داخل کرتا ہے کہ میں نے اس کو شادی میں بلایا تھا. ہاں بلایا تھا. کتنے پیسے دیے تھے اس نے؟ 500 دیے تھے. بس اپن کو بھی 500 ہی دینا ہے. کتنے کا لفافہ تھا؟ 100 کا. بس 100 ہی دینا ہے. یہ اس نے نہیں دیا، کھا کے نکل لیا، تو اپن کو بھی کھا کے نکل لینا ہے. تو یہ کہاں کا دین ہے؟ اس میں کوئی ثواب ملے گا؟ اس میں تو امید یہ ہے کہ جو ہے ثواب کی جگہ جو ہے نیت خراب کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے تکلیف نہ پہنچائی جائے، یا ہمارے عمل کو غارت ہی نہ کر دیا جائے، ہمارے منہ پر نہ مار دیا جائے کہ ابھی کس کے لیے رہا؟ اللہ کے لیے تھا. کہ نبی کی سنت کو زندہ کر رہے تھے تم، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے تھے، یا صرف بدلے والا معاملہ کر رہے تھے؟ تو شیطان ہمارے اعمال کو نیت کی وجہ سے خراب کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، شریعت کے کسی حکم کو پورا کر رہے ہیں، نبی کی کسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو اپنی نیت کو ہم صحیح کر لیں. کہ کوئی ہمارے بیمار کی عیادت کو آئے یا ہماری عیادت کو آئے یا نہ آئے، مجھے اس کی عیادت کو جانا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ علیہ السلام نے بیمار کی عیادت کرنے کا حکم فرمایا. ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصِلَهَا. کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ مکافات کا معاملہ کیا جائے، یعنی بدلے کا معاملہ کیا جائے، ناپ تول کا، بالکل ترازو لے کے بیٹھ جائیں کہ اس نے اگر صلہ رحمی کری تو میں کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا، اس نے جتنی کری اتنی میں کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا. یہ مکافات بالکل صاف ہے. لیس الواصل بالمکافات. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ مکافات کا معاملہ کیا جائے، یعنی بدلہ برابری سرابری کا معاملہ کیا جائے. یہ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ ہے صلہ رحمی. کوئی رشتے کو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرو، تم جوڑنے کی کوشش کرو، جوڑو اسے.
یہ ہے صلہ رحمی. تو ہمیں بدلے کا معاملہ نہیں کرنا. اب بیمار کی عیادت کرنے کا جو ثواب ہے، اگر ہمیں اس کی فضیلت کا علم ہو، اس کے ثواب کا علم ہو، تو پھر یہ جو نیت کی خرابی آتی ہے یہ دور ہو جائے گی. اور بیمار کی عیادت آدمی کرے تو فضائل کے استحضار کے ساتھ کرے ہو، تو اس کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے. اور جب فضائل کے استحضار کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل جاندار بھی بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل ارشاد فرمائے ہیں بیمار کی عیادت کے، وہ بہت زیادہ بیان فرمائے. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. جب ایک مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، لم يزل في خرفة الجنة، تو وہ برابر جنت کے باغات میں رہتا ہے، حتى يرجع، یہاں تک کہ واپس آ جائے. اب ہم جنت کے باغات میں تب جائیں گے جب وہ خود بھی جنت کے باغ میں گیا ہوگا ہماری عیادت کر کے. تو ہم جب جنت کے باغ میں جائیں گے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت پڑی جنت میں باغ میں جانے. کوئی ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ نماز پڑھے گا تو میں نماز پڑھوں گا، وہ روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا. ارے میں نماز پڑھوں گا مجھے ثواب ملے گا، میں روزہ رکھوں گا مجھے ثواب ملے گا، میں عیادت کروں گا مجھے ثواب ملے گا، وہ عیادت کرے گا اسے ثواب ملے گا. یہاں پر بدلے کا معاملہ کہاں سے آئے گا؟ تو جس کو فضیلت کا علم ہو وہ اس طرح اپنی نیت خراب کر کے اپنے عمل کو ضائع نہیں کرتا. کتنا زبردست کہ جب تک وہ بیمار کی عیادت میں رہتا ہے، فرمایا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، وہ برابر جنت کے باغات میں رہتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے. کم ثواب ہے کیا؟ یہ ثواب کرنے میں پیسے لگتے ہیں کیا؟ کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی پیسے نہیں لگتے، بلکہ یہ تو رسم ہے. جو بیمار کی عیادت کرنے میں جو آداب آئے ہیں وہ کہیں ادب نہیں ہے، کہیں سنت نہیں ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو کچھ ہدیہ لے کر جاؤ. ارے بیمار کیا کھائے؟ اب بیمار ہے، اب تم اس کے لیے مٹھائی لے کر جاؤ، سنترے لے کر جاؤ، کیلے لے کر جاؤ، اس کا پرہیز ہے اور اس کی سنتوں میں ہے بھی نہیں. اور بعض لوگ کیوں شریعت نے آسانی پیدا کی، ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے کوئی عیادت میں جانے سے رک جائے کہ میرے پاس ہے نہیں لے جانے کے لیے، میں کیا عیادت کو جاؤں، اور وہ ثواب سے محروم ہو جائے. تو کوئی سنت ایسی، بہت آداب بیان کیے گئے ہیں بیمار کی عیادت کے، سنتیں بیان کی گئی ہیں، احادیث آئی ہیں، فضائل آئے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہیں آتا کہ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو ہدیہ لے کر جانا ضروری ہے. کہیں ایسا نہیں آتا. تو اصل بات یہ ہے کہ نہ کوئی پیسہ لگ رہا اور نہ کوئی مال لگ رہا، بلکہ ثواب ہی مل رہا ہے. اور ثواب بھی بے انتہا اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے. ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت غدوة، فرمایا کہ اللہ صلی علیہ 70,000 ملک، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں حتی یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جائے. یعنی صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت. یہ کوئی ویسی ضعیف روایتیں نہیں ہیں، یہ فضائل ہے باقاعدہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. اب کون آدمی ہوگا جو اتنے بڑے ثواب سے محروم اس وجہ سے ہو جائے، اس وجہ سے رہ جائے کہ وہ تو آتا نہیں ہمارے یہاں، یا وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتا، یا وہ ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آتا، ہمیں کیا پڑی جانے کی. اس لیے وہ قطع رحمی کرے، قطع تعلق کر کے رکھے اور اس کی بیمار کی عیادت کے لیے نہ جائے. بلکہ اگر ہمیں یہ ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر جو ہے ضرور جانا چاہیے، بدلے کے لیے ایسے نہیں. تو فرمایا جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک، صبح جاتا ہے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آگے فرمایا ومن عادہ عشیۃ، جو شخص شام کے وقت کسی کی عیادت کے لیے جائے الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں صبح تک. شام کو جائے تھا، صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے. اب دعا کون کرتا ہے؟ کوئی ولی نہیں کر رہا، کوئی پیر نہیں کر رہا، بلکہ وہ مخلوق اس کے لیے دعا گو ہے جو مخلوق بے گناہ ہے، معصوم ہے، جو گناہ نہیں کرتے. اللہ کے فرشتے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ
دعا میں لگا دیتے ہیں اس شخص کی جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے. کتنے فضائل ہیں اس کے لیے جو عیادت کے لیے جا رہا ہے. پھر جو خود بیمار ہو اس کے لیے کچھ نہیں ہے، ارے اس کے بھی بہت فضائل ہیں. بیمار ہونے کے بھی بہت فضائل ہیں. اگر اس بیماری پر اللہ کا شکر ہو اور اس پر صبر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی جو ہے اس کو بہت ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اور آگے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے دعائیں مغفرت کی لگا دیتے ہیں. جو صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام کے وقت عیادت کو جاتا ہے تو شام سے لے کے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آگے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں. جنت میں ایک باغ اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے. کیا لگا اس میں جانے میں؟ آپ کے اچھے اخلاق ظاہر ہوئے، آپ کے تعلقات استوار ہوئے، مضبوط ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ثواب کیا عطا فرما رہے ہیں؟ جنت میں ایک باغ طے کر دیتے ہیں کہ یہ باغ اس کے لیے ہے جو بیمار کی عیادت کے لیے گیا تھا. اب یہ تو بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے ثواب اور فضیلت ہے. اب جو ہے کچھ اس کے آداب بھی ہیں. ہم لوگ بعض مرتبہ بیمار کے عیادت کے لیے جاتے ہیں لیکن آداب کی رعایت نہیں رکھتے. اور نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی بھی عمل امت کو بتاتے تھے تو اس کے آداب بھی بتاتے تھے، مکمل آداب بھی بتاتے تھے کہ آداب سے وہ عمل صحیح ہوگا، ورنہ وہ عمل آداب نہ ہونے کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے. آداب ہونا ضروری ہے. باتیں کتنی اچھی ہوں اگر بے ادبی ہے تو اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا جاتا. اللہ کو بھی آداب پسند ہے. نبی علیہ السلام نے بیمار کی عیادت کے آداب بھی بتلائے. فرمایا من عاد منکم فلیخفف. جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی عیادت کرے. کیا فرمایا؟ ہلکی عیادت کرے. ہلکی کا مطلب زیادہ دیر نہ بیٹھے وہاں پر، زیادہ ٹائم نہ لگائے وہاں پر، ہلکی عیادت کرے. اب ہم سوچیں معاشرے کے حالت کو کہ کیا ایسا ہوتا ہے ہم میں سے؟ جب آدمی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جم کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی 1 کلو کیلے لے کے آئے تھا، میں 1 درجن کیلے لے کے آیا تھا، بیٹھ کے جاؤں گا اچھے سے. اور بیٹھا ہے وہاں پر، جانے کا نام نہیں لے رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فَلْيُخَفِّفْ. اس کو چاہیے کہ عیادت میں کمی کرے، زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے، اس لیے کہ اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ مریض کے مزاج میں بے تکلفی ہوتی ہے اس وقت. بے تکلف، وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی اور تکلیف ہو ساتھ میں. اب ایک تکلیف تو ہے ہی، مریض ہے وہ، اور بے تکلفی اس کے مزاج میں اس وقت ہوتی ہے. اب وہاں پر کوئی زیادہ دیر بیٹھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ پیر پھیلا کے صحیح لیٹ نہیں سکتا. کب تک وہ بیٹھے آپ کے ادب کے اندر؟ اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کو آواز دے، اس کے گھر والوں کو بلائے، کوئی اس کو ضرورت ہے وہ ان سے بولے، لیکن مہمانوں کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہا، گھر والوں کو اپنے پاس بلا نہیں پا رہا مہمانوں کی وجہ سے. ایسا ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ادب بیان فرمایا کہ من عاد منکم فلیخفف. جب کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے اندر کمی کرے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور فقیہ، بہت بڑے عالم، جب وہ بیمار ہوئے تو وہ تو مشہور زمانہ تھے، بڑے عالم تھے. ان کی بیمار پرسی کے لیے دیکھنے والوں کا تانتا لگ گیا. بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. ایک صاحب آئے اور بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے وہ. اب بہت ان کو کلفت ہو رہی تھی کہ یہ صاحب اٹھے جلدی سے، کتنی دیر ہوئی بیٹھے ہوئے. اب ان سے کہیں گے تو ان کو برا لگے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مہمان بھی چلے آتے ہیں کبھی بھی، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بیمار آدمی ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، کب جانا ہے کب نہیں، آداب سے بھی بے خبر لوگ ہیں، چلے آتے ہیں کبھی بھی، اور آتے ہیں تو جانے کا نام نہیں لیتے. اس طرح ان سے بات کہی تو انہوں نے کہا ہاں حضرت بالکل صحیح فرما رہا ہے، آپ کہیں تو اندر سے دروازے لگاتے چاہے کوئی نہ ہے. وہ پھر بھی نہیں سمجھے کہ وہ اشارہ میری طرف ہے کہ میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں. بہت پھر باتیں کرتے رہے ادھر کی. پھر حضرت نے کہا کہ بھائی ایسا ہے آپ جائیے باہر سے دروازہ لگا لیجیے، اندر سے نہیں لگے گا دروازہ، باہر سے لگے گا. پھر وہ سمجھے کہ ہاں مجھ سے کہہ رہے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلے جائیں تو آنے کا نام نہیں لیتے، اس سے بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ من عاد منکم فلیخفف. جب تم میں سے کوئی کسی کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی عیادت کرے. 5 منٹ پہ کام ہو رہا ہے تو کافی ہے، آگے چلے تاکہ دوسرے لوگ آئیں. مریض آدمی سے کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس لیے ہلکی عیادت کرنا چاہیے. یہ پہلا ادب مریض کی عیادت کا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. دوسرا ادب ارشاد فرمایا کہ جب
بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو سب سے پہلے اس کا حال معلوم کرے، کیا حال ہے. وہ کہے گا ہاں الحمدللہ آرام ہے، پہلے سے بہت آرام ہے، کیا ہوا ہے، حال بتائے گا اپنا، یہ ہوا اب آرام ہے. پھر اس کو یہ دعا ارشاد فرمائی، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ کہے لا بأس طہور انشاءاللہ. بڑا زبردست جملہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات ارشاد فرماتے، جو دعا دیں، جو بات ارشاد فرمائے، وہ کوئی ہلکی نہیں ہوتی. آپ کی باتوں کے اندر بہت جامعیت ہوتی تھی، پھول کی طرح نزاکتیں بھی ہوتی تھی، اور بڑا زبردست آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ لا بأس، کہ یہ کہے لا بأس کہ کوئی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی رنج کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. لا بأس یعنی اس کو تسلی دے کہ آپ کی یہ حالت ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لا بأس، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ تسلی، کیونکہ سائیکلوجی بھی ایک علاج ہوتا ہے. اس بیمار کو تسلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا بأس، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے. پھر آگے تو دوسرا جملہ ارشاد فرماتے طہور انشاءاللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، اس بیماری سے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندے کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ بیماری بندے کے لیے رحمت بنتی ہے جب اس پر اللہ کا، جب وہ صبر کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، تمام ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس حالت میں رکھا، اس پر بھی اللہ کا شکر. کیا معلوم ہے اس سے زیادہ بیمار ہو جاتا اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرماتے. لیکن وہ تبھی ہے جب واویلا نہ ہو، واویلا نہ ہو، رونا دھونا نہ ہو. ورنہ بعض بیمار پڑ جاتے ہیں تو ادھر سے ماں بھی یہی ٹینشن، بہن بھی، بیوی بھی یہی ٹینشن، ارے اور کوئی نہیں ملا بیمار ہونے کو، ہمارا بیٹا ہی ملا تھا، وہ کہ ہمارا شوہر ہی ملا تھا ٹانگ ٹوٹنے کے لیے، ہاتھ ٹوٹنے کے لیے، بیماری دینے کے لیے. اللہ ایسا واویلا کرتے تو اس کے سامنے بھی نہ کریں اور وہ بھی نہ کرے، کیونکہ بیماری اللہ نے دی ہے اور اللہ ہی بیماری کو ہٹاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو بیماری بھی رحمت ہوتی ہے. ورنہ صرف ایک نقطہ لگتا ہے راہ کے اوپر، وہ بیماری رحمت کی جگہ کیا بن جاتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے. یعنی صرف جو ہے تکلیف ہی تمہارے ہاتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں آئے گا اگر اس پر صبر نہیں ہے. تو دوسرا ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ. جب بیمار کے پاس جائے تو یہ کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح کے پیغام ہے اس دعا کے اندر. اور تیسرا ادب یہ بیان فرمایا اگر موقع ہو تو مریض کے پاس جائیں اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں. موقع بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب بھیڑ ہو رہی ہے، مہمان گھر کے اندر ہے، آپ گھسے چلے جا رہے ہیں، صاحب ہٹو میں ایک سنت ادا کرنے آ رہا ہوں مجھے سنت ادا کرنا، ایسا نہیں. موقع محل بہت ضروری ہے. اس وقت سب سے بڑا ادب جو ہے وہ یہ موقع محل کا ہے. اگر موقع ہو، آسانی ہو تو پھر بیمار کے پاس جائے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور پھر یہ دعا پڑھیں اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، اے انسانوں کے رب، مذہب الباس، اے تکلیف کو دور کرنے والے، اشفی انت الشافی، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، لا شافی، اشفی انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے، اس کو شفا عطا فرمائیے. لا شافی الا انت شفاء، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. لا یغادر سقما، اس کو ایسی شفا عطا فرمائیے کہ اس کی کوئی بیماری باقی نہ رہے. یہ دعا ارشاد فرماتے. بڑی اچھی جامع دعا ہے، یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے. اس پر ہمیں بڑا ثواب، سنت کا ثواب بھی ملے گا. بیمار کی عیادت کرنے کے جو ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ سب بھی ہمیں ثواب ملیں گے. اور ایک اور دعا منقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسأل اللہ العظیم، جب بیمار کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 3 جملے ہیں لیکن ثواب کتنا بڑا، فائدہ کتنا بیان فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص اس دعا کو 7 مرتبہ مریض کے پاس پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرماتے ہیں اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا. اگر موت کا وقت آ گیا تو اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرماتے ہیں جو شخص مریض کے پاس 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے. بڑی آسان دعا، 3 لفظ، 3 جملے اس کے اندر کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو یہ دعا بھی ہمیں جو ہے یاد کرنا چاہیے اور اس دعا کو پڑھنا چاہیے. پورے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے.
نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کے کام بھی نیت کو درست کرنے کی وجہ سے وہ دین بن جاتے ہیں، وہ دین بن جاتے ہیں۔ ہم بیمار کی عیادت کو تو جاتے ہیں، سب جاتے ہیں بیمار کی عیادت کو، اور نہیں جاتے فضیلت سننے کے بعد ضرور جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے فضیلت سننے کے بعد۔ اب بیمار کی عیادت کو جاتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنی نیت کو درست کر کے جائیں کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے، اس لیے نہیں جا رہا کہ میں عیادت کو جاؤں گا تو کل کو یہ عیادت کو آئے گا اور یہ نہیں آئے تو اگلی مرتبہ سے اس کے جانا بند، اس لیے نہیں، بلکہ ہم عیادت کے لیے جائیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جائیں، تو ہمارا یہ عمل انشاءاللہ جو ہے وہ دین بنے گا، اور دین بننے کے ساتھ ساتھ بہت سارا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں جمع کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں پر ہمیں جو ہے بیمار کی رعایت کرنا ضروری ہے، بیمار کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا۔ بعض مرتبہ آدمی اتنی ٹینشن اور زیادہ بیمار کو دیتا ہے تو وہ بیمار ہے بھی نہیں تو اور ہو جائے، اس لیے ہمیں مکمل رعایت ضروری ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حدیث بیان فرمائی من عاد منکم فلیخفف، جب تم میں سے کوئی بیمار ہو تو وہ ہلکی عیادت کرے، زیادہ دیر وہاں پر نہیں بیٹھے۔ ہاں علماء نے پھر ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی وہاں پر جائے اور اس کے بیٹھنے کی وجہ سے مریض کو تسلی ہو رہی ہو اور مریض یہ کہے کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھیں، ابھی آپ کے بیٹھنے سے مجھے بہت سکون مل رہا ہے، مجھے تسلی مل رہی ہے، تو وہ پھر جو ہے اس قاعدے سے الگ ہے، وہ اس قاعدے کلیہ سے الگ ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اس کا بعض مرتبہ کوئی بے تکلف دوست ہوتے ہیں، بے تکلف ساتھی ہوتی ہے جن سے انسیت اچھی خاصی ہوتی ہے، تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ آئے اور بیٹھے اور ایسے اور بیٹھیے آپ میرے پاس، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ ورنہ عام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا یہ کہ مریض کی عیادت کرنے جائے تو وہاں پر جو ہے ہلکی عیادت کرے، زیادہ وقت عیادت میں نہ لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔